من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير۔ اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جس کے جواز پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سورہ حج کی 71ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان مشرکین کا حال بیان فرما رہے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ عبادت کیے جاتے ہیں۔ یقینی طور پر جو اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہو سکتی ہے، ان کے پاس کیا سند ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح فرما دیا۔ سورہ بقرہ پارہ 1 ہی میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا، اور دیگر کئی مقامات پر اس کا تذکرہ آیا کہ عبادت کے لائق ذات کون ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، اور تم کو نہ صرف تم کو بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا، خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم ڈرو۔ اس میں مطلب کیا ہے؟ یعنی جو پیدا کرنے والی ذات ہے، جو خالق اور مالک ہے آپ کی، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ یعنی جو جس کی ربوبیت قائم ہے، جس کی ربوبیت کو آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ آپ کو پیدا کرنے والا ہے، اور پھر آپ کی بقا کا سامان دینے والا بھی وہی ہے۔ اس کے آگے بھی بہت سی آیتیں آ رہی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے جو ضرورتیں تھیں، وہ ساری کی ساری ضرورتیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ تو پھر یعنی پیدا کرنا، اس کے بعد اس کی بقا کا سامان بنانا، اور اس کو نعمتوں سے نواز دینا، پھر اس کے بعد وہ ذات نہیں تو اور کون سی ذات عبادت کے لائق ہو سکتی ہے بتائیے؟ جس کے لیے ربوبیت ثابت ہے اسی کے لیے الوہیت ثابت ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جب آپ رب تسلیم کر رہے ہیں، ساری دنیا، ساری کائنات اس بات کو مانتی ہے کہ رب کون ہے، یعنی ان کو معلوم ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، اور پھر پیدا کر کے ان کو زندگی بخشنے والی اور زندگی قائم کرنے والی جو ضرورتیں تھیں وہ سب کے سب دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ بھی پیدا کیا، وہ پیدا کیا ہے، یا کچھ پیدا کیا ہے، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہ بات تسلیم کر چکے ہیں لوگ سب کے سب۔ تو پھر اس کے بعد پھر الوہیت دوسروں کی کیسے ہو سکتی ہے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اور کون سی دلیل چاہیے آپ کو؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ان کو ہمارے صاف صاف احکام و آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آپ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ فوراً ان لوگوں پر حملہ ہی کر دیں گے جو انہیں ہمارے احکام سناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس کلام سے بھی زیادہ ناگوار چیز بتلا دوں؟ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اور واضح دلائل کو پیش کیا جاتا ہے اور پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تو ان کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، چاہے ان کے سامنے ہزاروں دلائل پیش کر دیا۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے ان کے لیے، اور ان کے چہروں سے یہ ظاہر ہونے لگتا ہے کہ وہ غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی ایسا دکھتا ہے کہ وہ حملہ ہی کر بیٹھیں گے تمہارے اوپر، اور نہ صرف حملہ بلکہ جو ہے اپنی زبانوں کو چلائیں گے، اپنے ہاتھوں کو بھی چلائیں گے تمہارے ساتھ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے چہروں سے اور ان کے غصے سے۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، اللہ تعالیٰ پھر سے فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ آج تو تمہارے سامنے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تمہارے سامنے دلائل دیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بہت برا حال تمہارا ہونے والا ہے اگر تم آج اس کو تسلیم نہیں کرتے ہو۔
اگر تم یہ بات کو تسلیم نہیں کرو گے، دلائل کو دیکھ کر بھی اور سن کر بھی تم اس کو جو ہے نہیں مانو گے حق کو، تو پھر تمہارے لیے آگ تیار ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ تم۔ وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، جس کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کافروں سے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے اور تسلیم نہیں کرو گے، حق کو ٹھکراؤ گے، تو پھر وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے سب کے سب جمع کیوں نہ ہو جائیں، اور وہ ایسے بے اختیار ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب کس قدر کمزور ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے توحید کا اثبات کر رہے ہیں اور شرک کی نفی کر رہے ہیں، اور مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے جو معبودان باطلہ ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، کتنے بے بس اور کتنے لاچار ہیں۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ وہ جو ہے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو تم پھر ان کے پاس کیا چیز مانگنے کے لیے جا رہے ہو۔ اس کو مثال کے ذریعے سے اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی انسان مثال کے ذریعے سے بہت آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ آپ بھی دنیا میں لوگوں کو مثالیں دیتے رہتے ہیں، کوئی بات سمجھانے کے لیے، کسی بات کو جو ہے موضوع کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی مثال دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واقف ہیں کہ انسان کیا چاہتا ہے اور کیسے سمجھ جاتا ہے جلدی سے، اس لیے مثال دی جا رہی ہے۔ دوسری بات، مثال اتنی چھوٹی اور اتنی حقیر مثال کیوں دی گئی؟ لوگ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کفار کہ آخر اللہ تعالیٰ کو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کی، ادنا چیزوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آئی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون، اور اس میں جو ہے یہ بات بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون ان اراد اللہ بہذا مثلا کذلک یضل اللہ بہ کافر۔ اس میں جو ہے کافر یہ پوچھتے تھے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو ایسی حقیر چیزوں کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کتنی کیسی بھی چیز ہو اس کی مثال دیتے ہیں، اس کے لیے نہیں شرماتے، چاہے وہ مچھر کی مثال ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی کم۔ تو یہ اس سے جو ہے ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ تو پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی مثال دینے کا کیا مطلب ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہم بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت پر لا دیتے ہیں، لیکن گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہے، یعنی جو گنہگار ہیں، جو کافر ہے، جو بات کو ماننا نہیں چاہتے، وہ تو اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں۔ مختلف مثالیں آپ کو قرآن میں ملے گی، کہیں پر کتے کی مثال، کہیں پر کوے کی مثال، کہیں پر مکڑی کی مثال، کہیں پر شہد کی مکھی کی مثال، کہیں پر چونٹی کی مثال۔ مختلف مثالیں مختلف چیزوں کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں، جیسی چیز ویسی مثال۔ آپ بھی ویسے ہی مثال دیتے ہیں۔ اگر کسی کی طاقت کی مثال اگر آپ دینا چاہتے ہیں کہ بڑا قوت والا بچہ ہے، طاقت والا ہے، تو کیا مثال دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ یہ شیر جیسا ہے، چوہا جیسا ہے تو نہیں کہیں گے، تو یعنی اس کے جو طاقت ہے اس کی مثال آپ شیر سے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر جو چیز کو سمجھانا ہوتا ہے اس کو اسی انداز سے سمجھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ جائے۔ تو یہ مثال یہاں پر جو دی جا رہی ہے، یعنی مکھی کی مثال، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اور مالک ارض و سما ہے، قادر مطلق ہے، تو ان کو چھوڑ کر ان کی عبادت نہیں کر کے تم جن کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہو وہ کون ہیں؟ وہ تو حقیر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ ہی کی، وہ جو ہے انتہائی کمزور اور بے بس اور لاچار اور مجبور ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں جو قادر مطلق ہے وہ عبادت کے لائق ذات ہے، وہ نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس تم جا رہے ہو جو اپنی بقا کے لیے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کی پیدائش کے لیے خود اللہ کے محتاج۔
اور پھر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج، تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تمہیں کون سا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تمہیں جو ہے کون سے نقصان سے بچا سکتے ہیں وہ لوگ؟ بالکل کچھ نہیں کر سکتے تمہارے لیے۔ تو اس لیے مثال دی گئی کہ وہ تو کچھ نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اس میں جو مثال اللہ تعالیٰ دے کر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے مثال بالکل ایسی ہے کہ یہ لوگ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ صرف مکھی بلکہ تمام کے تمام لوگ مل کے ایک مکھی اگر ان سے کچھ چیز لے کر چلی جائے تو اس کو چھڑا کر لا بھی نہیں سکتے۔ کتنے بے بس ہیں انسان! آپ دیکھتے ہیں کہ مکھی اگر کوئی چیز لے کر چلے جاتی ہے تو اس کو پکڑنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، نہ صرف مکھی نہیں بنا سکتے بلکہ اتنے بے اختیار ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو پھر اس کو چھڑا کر ان سے واپس بھی نہیں لا سکتے۔ کتنے بودے ہیں، کتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب کہا اللہ تعالیٰ نے، کتنے کمزور ہیں یہ لوگ، مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جا رہا ہے، عابد اور معبود دونوں کمزور۔ اور اس کی مثالیں بے شمار مثالیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مقام پر سورہ اعراف پارہ 9 میں فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یعنی بے شک تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہارے جیسے ہی، یعنی تم جیسے ہو وہ بھی ویسے ہی ہیں۔ ہاں ان کا مقام و مرتبہ الگ ہو سکتا ہے، وہ عبادتیں کر کے مجاہدے کر کے اللہ کے پاس اپنا مقام و مرتبہ بنا لیے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کو پکارنا شروع کر دو، ان کی عبادت شروع کر دو۔ وہ تو بندے ہیں تمہارے جیسے۔ کیا ایک فقیر دوسرے فقیر سے کچھ مانگتا ہے؟ بالکل نہیں مانگتا۔ ایک فقیر جو ہے ایک مالدار سے مانگتا ہے، ایک غنی سے مانگتا ہے، تو ہم کو مانگنا چاہیے غنی سے۔ غنی ایک ہی ہے، دوسرے سب کے سب فقیر ہیں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے بیوقوف ہو تم لوگ، تم جو ہے اپنے ہی جیسے لوگوں سے مانگ رہے ہو، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سچے ہیں اور تم سچے ہو تو پھر تم مانگو ان سے، پکارو ان کو، چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دیں اور تمہاری بات کو سن لیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر پکارو، وہ تمہاری بات سن لیں اور تمہارا جواب دے دیں اور تمہاری حاجت روائی کر دیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تو وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کیے بلکہ وہ کچھ پیدا کیے گئے ہیں، وہی مخلوق ہیں، تو پھر وہ پیدا کیا کر سکتے ہیں؟ خالق تو ایک ہی ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردے ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ یہ جو ہے اس کے تعلق سے بات جو ہے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مردے کسے کہتے ہیں؟ بے جان جو پتھر کی مورتیاں ہیں اس کو بھی مردے کہتے ہیں، اور جو مر چکے ہیں، جو صالحین اللہ کے بندے، وہ بھی مردے ہیں، وہ بھی مر چکے ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ کے بیچ میں نہیں ہیں، آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، آپ سے ملتے جلتے نہیں ہیں، آپ سے بات نہیں کرتے ہیں، آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو وہ پھر وہ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، یہاں پر نہیں ہیں۔ تو ان دونوں کے تعلق سے بات، لیکن بات صادق کس پر آتی ہے؟ دیکھیے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کیا پتھر کی مورتیاں دوبارہ اٹھائی جائیں گی اور ان سے حساب کتاب ہوگا؟ انسانوں سے ہوگا، جو اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، صلحاء ہیں، ان سے حساب کتاب ہوگا اور پھر ان کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ تم جن کو پوچھ رہے ہو، جن کے پاس جا کر تم مانگ رہے ہو، انہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ ومن اضل من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، جو مانگ رہا ہے اللہ کے سوا، اللہ کے غیروں سے، تو وہ جو ہے اس کی بات اس قیامت تک نہیں سن سکتے، یعنی وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ چاہے وہ قیامت تک ان لوگوں کو پکارتا رہے پھر بھی وہ اس کی بات سننے پر قادر نہیں ہے، وہ اس کی بات سننے سے غائب ہیں، غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یہ جو لوگ اللہ کے سوا اللہ کے غیروں کو پکارتے ہیں ان کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر یہ حضرات جو تھے اللہ کے نیک بندے اور صلحاء بندے، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھی پکارو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے کر رکھ دیے ہیں، ہم بھی تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں، ہم بھی تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں، ہمیں پکارا جا سکتا ہے، یہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ لیکن لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد
ان کو حاجت روا سمجھ لیا، ان کو معبود سمجھ لیا، ان کے پاس جا جا کر ان سے مانگنے لگے، تو یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ بروز قیامت وہ انکار کر دیں گے اور منکر ہو جائیں گے اس بات کی، ما کنتم ایانا تعبدون، سورہ یونس پارہ 11 میں وہ بالکل واضح کریں گے کہ ہم کو نہیں معلوم تم کس کی عبادت کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ تعالیٰ کافی ہوگا اس دن گواہی کے لیے کہ جو ہے ان کے درمیان کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو غافل تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا تم کیا کر رہے تھے ہمارے پاس آ کر، ہم کو پتہ نہیں تھا، تم ہماری عبادت کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ اس دن کہیں گے اور بتا دیں گے ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہ کی، اور پھر ان اللہ لقوی عزیز، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زبردست اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت کمزور سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ان کو نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر پارہ 24 میں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں مٹھی میں ساری زمین کو لے گا اور اپنے داہنے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا، تو اس کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، اس لیے اسی سے مانگو، وہی قادر مطلق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ چیز دینے پر قادر نہیں ہے۔ تم دوسروں کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات اور پالنے والی ذات، پالنہار اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمہارا رب وہی ہے، اس لیے تمہارا الہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے انتہا ہے، وہ قادر مطلق سے مانگو، وہ دینے پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔